میرا شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اس لیے میرے گھر کے سارے کام میری نگرانی کرتی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی مجھے کہہ گئی کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجیے۔ میں بہت پریشان ہو گئی، اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں؟ پھر ایک شام ایک میری عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے کام پر رکھ لیں، مجھے بس 2 وقت روٹی چاہیے اور کھانے کے لیے کوارٹر میں اور کچھ نہیں مانگو گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ میں نے سارے گھر کا کام بڑے ہی اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہاں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ایک دن رات کو 10 بجے میری بہن آ گئی۔ میں نے جا کر علامہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ آیا مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار تنخواہ نہ مانگی۔ کہتی تھی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو کام کرتی ہی رہے؟ بس مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگتی۔ میں نے مفت بھی نہیں تھی۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میری سمجھ سے باہر تھا۔ مجھے بھی لگتا تھا کہ وہ عبادت گزار ہے اس لیے کمرے میں عبادت کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگا۔ میں نے سوچ رکھا ہے ایک دن اس کا راہ سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی۔ ہر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا تو بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہیں آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہا کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنے کام والی کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اسے بہت آوازیں دیں لیکن کہ بیٹی کا دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی گئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی مگر کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کے۔ وہ کافی سال پرانی تھی، جس میں میاں بیوی دونوں گھونگھٹ میں اور سر پہ چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میں شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازم کو کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، باجی میرا گھر والا کبھی کبھی آ جاتا ہے گاؤں سے ملنے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھے سے ملوانا۔ میری بات اس کا رنگ اڑا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس نے کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چل رہا ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی، آج بی بی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا ہے کہ آخر وہ کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور جو شخصیت قدر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میرا سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا شوہر ہی تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے چاہتے ہوئے بھی ان کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کے رنگ اڑ گئے، کہنے لگے، مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ یہ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ آپ صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دنوں میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا، اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ چند دنوں بعد اطلاع ملی کہ ملازمہ وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بھی بہت دکھ ہوا اور بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب بھی اس کی یاد آتی ہے میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔